کہیں وہ بند ہیں، کہیں اس وقت وہ کسی سرکل میں کسی جگہ پر قید ہیں۔ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں اور احادیث رہنمائی کرتی ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے جو سد بنائی تھی، سد ذوالقرنین، جو وال آف دا ذوالقرنین تھی، اس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اللہ کہہ رہا ہے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ ابھی انہیں کھولا نہیں گیا ہے، کھول دیا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ وہ سائن ہے قیامت کے آنے کا۔ قیامت کے آنے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کتنی تعداد میں ہوں گے، کہا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کا لاسٹ رکوع ہے اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور حرام ہے بستی والوں پر، کسی بھی بستی پر یہ حرام ہے، أَهْلَكْنَاهَا کہ جب ہم اسے ہلاک کر دیں، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ وہ ہلاک ہونے کے بعد واپس دنیا میں لوٹ آئیں۔ اس آیت کے 3 مطلب، 3 معانی علماء تفسیر نے بیان کی۔ ایک مطلب تو یہ کہ اللہ کا عذاب اگر کسی قوم پر آ جاتا ہے تو پھر وہ قوم دوبارہ سے اٹھ نہیں پاتی، اس کا نشاط ثانیہ نہیں ہو پاتا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی قوم ہے اور وہ قوم کے بارے میں اللہ رب العزت فیصلہ کر لے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو وہ ہدایت کی طرف پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ قوم جس کو اللہ تعالی ہلاک کر دے وہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ 3 مطالب بیان کیے ہیں۔ تو یہ دنیا میں لوٹ کر تو نہیں آئیں گے، لیکن کب اٹھائے جائیں گے، اس کا پیریڈ کیا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ دوسری مرتبہ قرآن نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فتحت کے معنی کھول دیا جانا۔ کہیں وہ بند ہیں، کہیں اس وقت وہ کسی سرکل میں کسی جگہ پر قید ہیں۔ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو احادیث رہنمائی کرتی ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے جو سد بنائی تھی، سد ذوالقرنین، جو وال آف دا ذوالقرنین تھی، اس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں۔ اب الگ الگ مفسرین کے رائے احادیث طیبہ اور قرآن کی تفسیر جب انہوں نے کی ہے، انٹرپریٹیشن کی ہے، تو بیان کیا کہ واقعی کوئی وہ قبیلے ہیں جو کسی دیوار کے پیچھے اللہ نے انہیں رکھا ہوا ہے، یا پھر وہ کوئی قوم ہے، جیسے کچھ نے چائنیز کو بھی یاجوج ماجوج کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم وہ کیسی قوم ہوگی اور وہ کون ہوں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اللہ کہہ رہا ہے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ ابھی انہیں کھولا نہیں گیا ہے، کھول دیا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ وہ سائن ہے قیامت کے آنے کا۔ قیامت کے آنے سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کتنی تعداد میں ہوں گے، کہا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ۔ حدب کہتے ہیں بہت اونچے مقام کو، اونچی جگہ کو۔ ینسلون کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ سے نیچے کی طرف دوڑ کر آنا، یعنی وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اور جب وہ نکلیں گے تو کسی بلند جگہ پر ہوں گے، اور نیچے جو رہنے والے ہوں گے دیکھیں گے کیسا ریلا کا ریلا یاجوج ماجوج کا آ رہا ہے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیے تو کوئی بھی دنیا کی قوم ان سے لڑ نہیں پائے گی۔
یعنی فائٹنگ ان کی کسی سے نہیں ہوگی، عام لوگوں سے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعائے ضرر فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کے گلوں میں ایک وائرس کو، ایک کیڑے کو پیدا فرمائے گا، جس کی وجہ سے وہ سارے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک زمانے میں ہم یہ سوچتے تھے کہ وہ کیسا کیڑا ہوگا کہ جو اتنی بڑی تعداد کے اندر جو یاجوج ماجوج کا قبیلہ ہوگا اس کو مار دے گا، لیکن آج آپ کو کرونا وائرس نے بتا دیا کہ جو بڑا چھوٹا سا ایک وائرس ہے جو نظر بھی نہیں آتا انسانی آنکھ سے، لیکن دیکھیے جب آیا تو پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ تو اللہ جانے اس وائرس کی، اس کیڑے کی کیا کنڈیشن ہوگی، اللہ رب العزت ان کے گلوں میں پیدا کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اور وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے بعد قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، اور قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ وعدہ جو اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ وعدہ قریب آ گیا ہے، اور جب وہ قریب آئے گا یعنی قیامت ایسا نہیں ہوگی کہ الارم بجایا جائے گا کہ بھئی 1 ہفتے بعد قیامت ہے، یا جناب 2 مہینے بعد یا 2 سال بعد قیامت ہے۔ قیامت ایسے آئے گی کہ آدمی اپنے ہوش میں نہیں ہوگا، اپنے معاملات زندگی میں ہوگا، اپنے نفسا نفسی میں لگا ہوگا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور جب قیامت کا وعدہ اللہ کا سچا اور قریب ہو جائے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جس نے کفر کیا ہے، کافر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے قیامت کی ہولناکیوں کو۔ اچانک سے ساری چیزیں تباہ ہونے لگیں گی، اچانک سے ساری چیزیں ملیا میٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، تو کافر جو ہوگا وہ پھاڑ پھاڑ کر نگاہیں دیکھے گا کہ یہ دنیا کو کیا ہو گیا، اور فوراً اسے خیال ہوگا یا ویلنا، یا ویلنا کا معنی ہائے میری بدبختی، اے کاش، یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، کہ بے شک میں تھا غفلت میں، من ھذا، اس قیامت سے، میں نے تو زندگی کہاں گزار دی۔ جیسے ہی قیامت قائم ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر کہے گا یا ویلنا، اے کاش میری بدبختی، فا کہے گا قد کننا، میں تو تھا غفلت میں، من ھذا، دنیا میں اس قیامت سے، بل کننا ظالمین، بلکہ میں تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا انکم، اور بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم نے اللہ کے علاوہ پوجا، جن کو اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنایا، حصب جہنم، حصب جہنم، حصب کا معنی ایندھن، ایندھن اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آگ بڑھائی جاتی ہے۔ پہلے کیا کرتے ہیں آپ، کسی چھوٹی چیز کو آگ لگاتے ہیں، پھر اس سے بڑی آگ لگاتے ہیں۔ فرمایا حصب جہنم، جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو مشرک ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے بتوں کو پوجا ہوگا وہ بت بھی، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، اور تم اس کے ساتھ داخل ہونے والے ہوگے اس جہنم میں۔ پھر اللہ کہہ رہا لو کان ہؤلاء، اگر یہ بت جن کو یہ پوج رہے ہیں، اگر یہ خدا ہوتے، یہ الہا ہوتے، لو کان ہؤلاء الہا، اگر یہ سارے الہا ہوتے تو ما وردوہا، تو کیا یہ اس جہنم میں داخل ہوتے؟ کبھی نہیں داخل ہوتے اگر یہ خدا ہوتے تو۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پوجنے والے بھی اور جن کو پوجا گیا وہ بھی، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک قریش مکہ میں سے ایک کافر نے کہا کہ ایسے تو پوجا جو گیا ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا گیا ہے، اور عزیر علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے پوجا ہے، تو کیا آپ کی اس آیت کا مقصد یہ کہ جن کو پوجا گیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو کیا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام بھی جائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کو پوجا گیا اور وہ اپنے پوجے جانے پر خوش ہوئے، راضی تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور یہاں پر جو لفظ آیا نا انکم وما تعبدون، تو جو ما الف زبر ما ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جو لوگ نان ہیومن ہوتے ہیں، جو پتھر ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ ہیومن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آخری آیت اللہ فرماتا ہے کلن فیہا خالدون، یہ بت بھی اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ فرمایا بت کے ساتھ ساتھ بتوں کو پوجنے والے بھی جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر،
اور اس میں اس جہنم میں ان کے لیے ہوگی زفیر. زفیر کہتے ہیں آدمی تھکن سے چور ہو کر یا کسی کی پٹائی لگے یا کسی کو بہت تھکایا جائے تو بہت زور زور سے وہ سانس لیتا ہے, چلاتا ہے, تو سانس لینے کی آواز کو بھی زفیر کہتے ہیں. اور کچھ نے اس کا معنی کیا ہے گدھے کی طرح چلانا, تو یعنی کہ اتنی پٹائی لگے گی, جب گدھے کی پٹائی لگتی ہے تو کتنا چلاتا ہے. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جب ان کافروں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے, لہم فیہا زفیر, تو ان کے لیے جہنم میں چیخ و پکار ہوگی, چلانا ہی چلانا ہوگا, بس چلاتے رہیں گے, پٹائی لگتی رہے گی. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, اور وہ جو بت جن کو انہوں نے مشکل کشا سمجھا, جن بتوں کو انہوں نے حاجت روا سمجھا, جن بتوں کو خدا کے برابر سمجھا, وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, اور وہ بھی اس جہنم میں ہوں گے لا يسمعون, لیکن سنیں گے نہیں ان کی. کیسی حضرت ہوگی کہ دنیا میں ایک آدمی جس کو خدا سمجھتا رہا, دنیا میں ایک آدمی جس کو بت سمجھ کے اس کی پوجا آرتی کرتا رہا, اور جہنم کے اندر اللہ اس بت کو بھی ڈالے گا اور ساتھ ساتھ اس پوجنے والے کو عذاب بھی دے گا, لیکن وہ بت بے بس ہوگا, کچھ نہیں کر رہا ہوگا. تو یہ ڈبل عذاب ہوگا, ایک تو اللہ کی طرف سے جہنم کا عذاب, اور ایک اس بت کو ساتھ ڈال کر ایک ذلت کا عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت جن کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ ان کے جیسے اعمال کرنے سے اپنی پناہ اپنی ایمان نصیب فرمائے, اہل جنت میں ہمیں داخل فرمائے, اور ہمارے سینے کو نور سے منور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعا کیجیے ہمارے سراج الحق چودھری صاحب بیمار ہیں, دعا کریں اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. مالک کریم آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, جمعۃ الوداع ہے. آج کی دن جتنی رحمتیں اور برکتیں برسیں, ان رحمتوں میں ان برکتوں میں ہمارا نام شامل فرما لے. مالک کریم اس رمضان جن لوگوں کو تو بخشے, ان بخشے ہوں میں ہمارا نام شمار کر لے. آئندہ سال آخری عشرہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں گزارنا نصیب فرما دے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید کی نماز انشاءاللہ 8 بجے صبح ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اور آج قیام اللیل بھی ہے, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنی خواتین کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور تشریف لائیے. رات 1 بجے قیام اللیل ہے, ذکر و اذکار ہے اس کے بعد, اور انشاءاللہ 2 سوا 2 کے درمیان انشاءاللہ عز و جل سحری کا بھی آپ تمام لوگوں کے لیے اہتمام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا, اہتمام کرنا, اور جو بھی تمام اس محفلوں کو جاتے ہیں سب پر اپنا کرم خاص نازل فرمائے.